الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وقت دنیا کی بہت قیمتی چیز ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے رنگوں سے مزین، جنہوں نے اس کی قدر کی اور ان لمحوں و ساعتوں گزارا اتباع شریعت میں۔ ماضی کے وہ واقعات مستقبل میں مشعل راہ بن گئے، تاریخ نے انہیں کارناموں سے موسوم کیا، ہر ماہ محترم، ہر گھڑی قابل قدر۔ لیکن ان لمحات کا کوئی ثانی نہیں جن میں موجود ہیں تاریخ اسلام کے سنہری ابواب۔ انہی میں سے ایک یوم عاشورہ۔ بدری چینل کے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں، 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یقیناً آپ اس کی اہمیت سے بھی واقف ہوں گے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عاشورہ کے روز کیا کیا ہوا۔ محرم الحرام یعنی عاشورہ کے روز عرش و کرسی، سورج، چاند اور ستارے، زمین و آسمان اور جنت پیدا کیے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی۔ اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے۔ اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی امت کو نجات ملی اور فرعون اپنی قوم سمیت غرق ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا کیے گئے اور اسی دن انہیں آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو ملک عظیم عطا کیا گیا۔ اسی دن حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بینائی کا ضعف دور ہوا۔ اسی دن حضرت سیدنا یوسف علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام گہرے کنویں سے نکالے گئے۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی۔ اسی دن کا روزہ امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ یہ بھی کہا گیا کہ اس دن کا روزہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے فرض تھا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ امام الہمام، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بما شہزادگان اور رفقا 3 دن بھوکا رکھنے کے بعد اسی عاشورے کے روز دشت کربلا میں انتہائی صفاقی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدائے خاندان اہل بیت۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔